سورہ اعراف 7ویں صورت ہے اور آیت نمبر 80 نمبر ہے، 80 نمبر آیت ہے، 80 ہاں 10واں رکوع ہے اور آیت نمبر 80۔ یہ 10واں رکوع ہم نے ہاف پڑھا تھا اور یہ باقی جس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان 5 آیات مبارکہ میں حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ان کی بستیوں کا نام آمورہ اور سدوم، یہ بڑی بستیاں تھیں، بستیاں آمورہ اور سدوم۔ یہ وہی جگہ ہے جسے ہم ڈیڈ سی کے نام سے یاد کرتے ہیں نا، بحیرہ مردار میں غرق ہیں۔ ہاں ڈیڈ سی وہی ہے علاقہ، بحیرہ مردار میں۔ اللہ اکبر، ہے نا، وہاں پہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے۔ یہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس قوم کی تباہی کے لیے بھیجا تو وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس رکے تھے۔ سورہ صافات میں شاید تفصیل ہے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دینی، ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام، کیونکہ کافی بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا حضرت سائرہ کے بطن سے، کیونکہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کا حضرت سائرہ سے حضرت اسحاق، اور جب وہ بیٹے کی خوشخبری دی ساتھ ہی پوتے کی بھی دی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں نام بھی بتایا یعقوب، اللہ اکبر، بیٹا اور پوتے کی پورا تفصیل سے واقعہ ہے یہ، کہ ان کی زوجہ نے کہا کہ اس عمر میں بیٹے کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ کہا کذالک، ہاں بالکل اسی عمر میں اور انہی حالات میں ہوگا، بیٹا عطا کیا۔ اچھا،
وہ جو 27واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، 27واں، کیا نام ہے 27ویں کا؟ قال فما خطبکم، یہ پارے کا نام ہے، یہ وہی واقعہ ہے۔ قال فما خطبکم کا مطلب ہے کہ آپ کس مشن پر ہیں، یہ وہی واقعہ کنٹینیو ہے۔ حضرت ابراہیم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اصل مشن بتاؤ، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں حکم ہے کہ اب ہم نے آگے قوم لوط کی طرف جانا ہے۔ ہاں، وہ بڑی بدعمالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے تباہی کا حکم دے دیا ہے، تو اس قوم کو نیست و نابود کر دینا ہے، بڑی مہلت دے دی۔ تو یہ وہ ہے قال فما خطبکم، یہ وہی واقعہ ہے، یہی 27واں پارہ ہے نا جی۔ تو یہ بھتیجے تھے۔ تو وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام، آیت نمبر 80 ہے، اس جب قال کہا، کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، عطا سے ہے، عطا کا مطلب آنا ہوتا ہے نا، تو واو نون جمع کا لگ گیا۔ أَتَأْتُونَ، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ، فحاشی، بے حیائی کے لیے۔ اور واٹ از فاحشہ؟ بے حیائی، وہ اگلی آیت میں واضح کر دیا فحاشی کیا ہے، کہ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء، یہ اسی کی وضاحت ہے کیا فحاشی ہے۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ بے حیائی، فحاشی کے لیے، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ اس برائی، اس فحاشی کی شدت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی برائی، ایسی فحاشی، ایسی خباثت تو دنیا میں کسی نے نہیں کی، یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ ماں نہیں، سبقکم، پہلے کیا تم سے، یعنی یہ عمل ہے، یہ اردو کے لفظ ہے، سابق نہیں کہتے، سابق پہلے کو کہتے ہیں نا، سابق وزیر اعظم، ہاں وہی ہے، سبقہ، پہلے کیا، کم، تم سے، من احدن، احد ایک کو کہتے ہیں نا، واحد سے ہے نا، کسی ایک نے بھی، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنے قوم کی طرف جا کر یہ کہا کہ کیا تم کھلی بے حیائی، فحاشی میں پڑ گئے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو، جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے یہ کام نہ۔ ہاں یہ کہا۔ اچھا، اب تک کتنے آپ پڑھ چکے ہیں جی؟ ذرا بتائیے گا۔ پہلے قوم نوح، نہیں نہیں، رکوع ٹھیک ہے، پہلا قوم نوح تھا نا جی، پھر قوم ہود تھا، عاد قوم سمود، اور اب قوم لوط ہے۔ اب قوم لوط، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ تو میں نے بالکل ایگزیکٹ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھا ہے، یہ 8 9 10، یہ رکوع 8 ہے، یہ 9 ہے اور 10 کنٹینیو ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں ہر رکوع کے شروع میں پہلے توحید کی دعوت ہے، پڑھیں آپ، پہلا دیکھ لیں، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم، نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اب ذرا دیکھیں، چیک کریں، ہر رکوع میں یہ الفاظ ہوں گے۔ ہاں کر لیں آپ، بالکل یہ رکوع نمبر لکھا ہوا ہے، 8ویں رکوع کی پہلی آیت یہی ہوگی ہے نا، 9ویں رکوع کی یہی ہوگی، یہ ڈیٹو۔ اچھا ہاں ہاں، 10ویں میں بھی یہی ہوگی۔ تو مائی کوشچن از وائی اٹ از ناٹ سو اوور ہیئر، یہ سوال یہ میں کہہ رہا ہوں، لوط، قوم لوط، یہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ یہاں نہیں ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب قوم لوط کا ذکر آ گیا نا،
کوئی تو وجہ ہوگی یار. قوم لوط یہ پڑھ رہے ہیں نا ہم, ان تینوں میں یہ ہے, یہاں نہیں ہے, نہیں شروع نہیں ہے نا. نہیں شروع کی بات نہیں, پیغمبر کی دعوت کا ہے, پیغمبر کا تو شروع ہو رہا ہے نا, شروع کی نہیں ہے. یہاں سے حضرت لوط کے واقعہ شروع ہو رہے ہیں نا. تو ہر پیغمبر کا پہلا پیغام یہی تھا, پہلا. تو حضرت لوط کا پہلا پیغام تو ابھی شروع ہوا ہے نا, بے شک درمیان میں ہوا یا آخر میں ہوا, اس سے پہلے ان کا ذکر تھا. انہوں نے کہا کہ ایسی بے حیائی کسی ہاں تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, شروع میں آخر کی بات نہیں ہے, یہ واقعہ حضرت لوط کا. تو وہ اپنی قوم کے پاس تو ابھی جا رہے ہیں نا, ہے تو وہ یہاں پر نہیں ہے. اللہ اکبر. جی ہاں وجہ بتاتا ہوں جی, میں نے ایسے ہی لکھا ہے, یہ آپ کو دل لگی کے لیے لکھ دیا میں نے, وجہ ہے دیکھیں. اللہ اکبر. دیکھیں ہر رسول کی دعوت کا آغاز جو ہے نا بلا شبہ توحید سے ہوا, لیکن یہاں پر سب سے پہلے فحاشی اور بے حیائی کو موضوع بنایا حضرت لوط علیہ السلام نے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی قوم میں شرک نہیں تھا, کہ وہ شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لا رہے, ایسا نہیں تھا. شرک کا ہر جگہ ہی عام تھا, پہلی قوموں میں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ برائی کو دیکھنا ہوتا ہے. شرک بھی برائی ہے, یہ جو ہے یہ بھی برائی ہے. اچھا ایک برائی تو شرک ہو گیا نا, تو شرک تو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے نا, ہر انسان کا ذاتی فعل ہے نا, کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کس چیز کو پوجا کر رہا ہے. اچھا اب یہ دوسری برائی ہے. دوسری برائی جو ہے وہ ایک عادت کی حیثیت سے, ایک فیشن کے طور پر پورے معاشرے میں تھی, پورے معاشرے میں تھی. تو گویا پورے معاشرے کی فطرت مسخ ہو چکی تھی. میں اس کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ یہاں پر اسٹریٹ بے حیائی اور فحاشی کا کیوں کر دیا ہے. آپ کسی شخص کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں, دعوت تبلیغ کے لیے, آپ جا کر دیکھتے ہیں کوئی غلاظت کھا رہا ہے کھڑا ہوا نا, تو آپ جاتے ہی ایمان اسلام کی وہ نہیں کرنے لگے گے, اور بغیرت کیا کر رہے ہو یار, یہ جو بھی ہے نا اس کو روکیں گے یار, اس کو کیا کر رہے ہو, پھر اس کو سمجھائیں گے نا. تو یہ دلدل میں پڑے ہوئے تھے. اور اللہ اکبر ہیں, اور ایز اے کمیونٹی, ایز اے گروپ, ایز اے سوسائٹی, ایک آدھے کی بات نہیں تھی, ایک آدھے کی بات نہیں تھی. آپ وہاں پر وہ پڑھیں, لفظ آتا ہے, کہاں آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, 11:78 میں پڑھیں. 11 جو ہے نا سورہ ہود ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ ہود کی آیت 78 میں ہے, کہا کہ یہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے نا, تو کہا وجاءہ قومہ یہرتون الیہ, دوڑتے ہوئے, یہرتون ریس لگانا, کہ یہ تو ہمارے گاہک آ گئے, کام کی چیز آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم کا کیا تھا, ایک نہیں پورے لوگ جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے. تو گویا یہ ایک دو کی بات نہیں تھی, یہ پورا معاشرہ جو ہے نا, پورا سوسائٹی وہ اس غلاظت میں پڑ گیا تھا. اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ اس وقت سب سے قابل توجہ چیز کیا ہے, وہ یہی ہے کہ یہ جس غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں, جس دلدل میں ہیں, پہلے تو اس کو نکالو, کیونکہ یہ تو پورا گروہ, پورا معاشرہ ہی اوندھی فطرت میں پڑ گیا ہے کہ وہ مرد جو ہے مردوں ہی سے شہوت رانی کر رہے ہیں. یہ تو دیکھو اللہ نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا, تو کہا اس دلدل سے تو نکالو, یہ پوری قوم ہی اس میں پڑ گئی ہے. اللہ اکبر. سر یہ عیسائیوں میں بھی منع ہے نا, ہاں سب میں منع ہے, یہ تو بڑا گھنونا جو لیگلائزڈ کر رہے ہیں اس کو. بس یار یہ تو وقت کے ساتھ ہے. ہاں وہ تو لیگلائز کر رہے ہیں, مگر اس کو جیسے کہا آپ نے تو اس کی مذہب میں تو نہیں. ہاں بس وہ یہ ہے.
اچھا، تو یہ تھا اس پس منظر میں دیکھیں اپنے حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اس جو خباثت اور یہ گناؤنا جرم اسے روکنے کی کوشش کی، تو کہا کہ اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ، کہ کیا تم بے حیائی کرتے ہو، فحاشی کرتے ہو، اور وہ بھی ایسی ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم میں سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی دنیا میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ فاحشہ تھا نا، اب اس کی اگلی آیت میں الیبوریٹ کر دیا۔ فحاشی تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یہ اسپیسیفکلی بتا دیا جہاں فاحشہ کا کیا مطلب ہے نا جی۔ ہاں، وہ فحاشی یہ ہے کہ لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطری نظام بنایا ہے مرد اور عورت کا ملاپ، تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے کرتے ہو تم، یہ فحاشی ہے۔ تو کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ انکم، ان کے ساتھ کم آ گیا، انکم بے شک تم، لتاتون، یہ وہی لفظ ہے جو اوپر تھا نا، اتاتون، لام لگ گیا، لام یہ تاکید اور اس کے لیے ہوتا ہے نا۔ لتاتون، تم آتے ہو، الرجال، رجل کی جمع ہے، یہ رجل مرد کو کہتے ہیں، شخص کو، مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جنسی خواہشی کے لیے زیادہ تر یوز کرتے ہیں، ویسے تو یہ خواہش کے لیے ہے، اشتہا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی اٹ از یوزڈ فار دیٹ۔ من دون النساء، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، نساء، نساء جمع واحد ہے، جمع واحد کیا ہے؟ نہیں، نساء تو یہ ہے، میں نے دیکھا اگر یہ جمع ہے تو واحد بھی تو ہوگا نا۔ امراتن واحد ہے، امراتن حمالۃ الحطب فی جیدہا، اگرچہ بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن امراتن واحد ہے اور اس کی جمع نساء ہے، بعض بالکل مختلف ہوتے ہیں، تو یہ جمع ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ایک سورت کا بھی نام ہے سورہ نساء، مائدہ سے پہلے چوتھی سورت نا، تو خواتین، عورتیں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ انتم، تم ہو، قوم، ایسی قوم، ایسے لوگ، مسرفون، مسرفون اسراف سے ہے، جو کراس دا لمٹ، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حد سے، یہ دیکھو نا، حدوں کو توڑ دینے والی بات ہے نا، کہ ایسی فحاشی میں پڑے ہوئے، حد سے نکل جانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی قوم لوط سے کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے یہ جنسی خواہش پوری کرتے ہو، تو تم لوگ تو حد سے گزر جانے والے ہو۔ دیکھیں ترجمہ تو ہو گیا ہے نا، اس میں واضح ہے ہر چیز جو ہے نا، لیکن ایک ایک لفظ کی کمال ڈیپتھ ہوتی ہے۔ ہاں، قرآن ہے نا، بتایا گیا۔ اس میں دیکھیں کون سا خاص لفظ ہے جی؟ وہ بھی اپنے اندر پورا مضمون لیے ہوا ہے، ایک ہی لفظ۔ اس میں ایک لفظ ہوگا رجال، ذرا غور کریں، یہ رجال ہے نا، ہاں یہ جمع ہے رجل کی، اللہ خوش رکھے، رجل کی، دو ہو تو رجلین، ہاں رجلین، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، رجلین، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یاد نہیں کیا ہے۔ اچھا، عربی میں یہ لفظ جو ہے نا، یہ پختہ
सन उम्र का मर्द, मैच्योर के लिए यूज होता है। लड़के के लिए तो अरबी के लफ्ज़ ही अलग है, गुलाम लड़के को कहते हैं, फिता लड़के को कहते हैं, लड़के को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते हैं लड़कों को, ये लफ्ज़ यूज़ करके रिजाल उसकी ग्रेविटी और इंटेंसिटी को बताया कि वो उस हद तक पहुंच गए थे कि जहां इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज जो भी आ जाए, मर्द हो छोटा हो बड़ा हो, वरना आमतौर पे होता है ना कि खूबसूरत लड़के हों, हमारे यहाँ तो ये गुलाम एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर यही है। तो समझाने के लिए जैसे लफ्ज़ भी होता है ना, लौंडेबाज कहना नहीं चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, आम कंसेप्ट यही है कि लड़का खूबसूरत ना, लेकिन अल्लाह लड़के के लिए लफ्ज़ अलग है अरबी में। ये कहा कि वो कौम इस हद तक चली गई थी, हाँ, कि उनमें वो उम्र की कोई तखसीस नहीं थी, वो कहते बस कुछ भी हो मर्द जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह, ये यानी उस कौम की खबासत कह लें या उसको अजहार किया जा रहा है, उसका जो घिनौना जुर्म है ना, कि उसकी खबासत कहाँ तक पहुँच गई थी कि हाँ, कि वो तमीज़ ही उठ गई थी, वो उम्र की ना, वो सारे ही मर्द उनके लिए वो इस काम के लिए सही थे, उनकी कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं थी कि लड़का हो बस वो मर्दों के ना, ये इस काम की खबासत और वो इंतहा जिसे कहते हैं ना, बस गर्क हो गए थे इस आदत में। अल्लाह अकबर हैं, हाँ अल्लाह अकबर। अच्छा, तो कहा कि ये मुसरिफून थे, हाथ से निकल जाने वाले थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये काम ही वो कर रहे थे कि मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, दुनिया जहान में कभी किसी ने काम ये नहीं किया। अच्छा देखिए, ये जो ऐसे खबीस आदतों में पड़े होते हैं ना, उनकी इस्लाह के लिए भी कोई रोके तो कभी वो इस तरफ नहीं आते कि यार गलत काम है छोड़ दो, वो उल्टा पैगंबर से कह रहे हैं इनको बस्ती से ही निकाल दो, ये हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, यही दाव दिया। ज़रा देखिए अगली आयत यही है, अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, हैं कि ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो हमारे इस डगर पर नहीं हैं, उनको बस्ती से ही निकाल दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है। देखें, कहा कि वमा काना जवाबा कौमिही इल्ला अन क़ालू अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यतताहरून। वमा और नहीं, काना था, जवाबा कौमिही उसकी कौम का जवाब, यानी उनके इस बदफेली से रोकने का कौम के पास कोई जवाब नहीं था, बस सिर्फ ये कह दिया इल्ला सवाए अन के कालू, वो ये बोले कौम वाले बस्ती वाले, अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, अखरिजूहुम उर्दू का लफ्ज़ है, खराजा यखरिजू निकालना, खारिज है ना जी, हाँ मिडल ईस्ट में जाए ना आप, खरूज की जगह, हाँ खरूज लिखा होता है ना, एग्ज़िट की जगह खरूज लिखा होता है, बाहर निकलने का रास्ता। शाहजी को दखूल ये याद रहा शाहजी को, ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं शाहजी रियाज में और वहाँ रहे हैं, ये सऊदी अरब में, अरबिक के ये वर्ड्स, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा ये देखें, कौम वाले कह रहे हैं कालू अखरिजूहुम, हैं निकाल दो, अखरिजू फिल अमर है, हम उनको यानी जो हमें दर्स दे रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, मिन क़रयतिकुम, क़रिया बस्ती को कहते हैं ना, क़रिया बस्ती, क़रयतिकुम उनकी बस्ती से, तो कह रहे हैं बस्ती से ही निकाल दो। इन्नहुम बेशक वो, उनासुन यतताहरून, उनास ये वही लफ्ज़ है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वही लफ्ज़ है, नास लोगों को कहते हैं ना, इन लोगों को। वैसे अगर आप ग्रामर के लिहाज से देखें, उनासुन ये इट सेल्फ जो है, ये इस तरफ निशानदेही कर रहा है कि वो
کم ہی تھے حضرت لوط اور ان کے ساتھی، زیادہ تعداد میں نہیں تھے. تنوین کے ساتھ ہے اناسن. اناسن کا لغت کے اعتبار سے بنے گا قلیل گروہ، یہ بنے گا. بہت زیادہ نہیں تھے کہ جی ایک طرف وہ ساری قوم وہ بدفعلی میں پڑی ہوئی، ان کے ساتھ کم لوگ تھے، ہے نا جی. اناسن. اچھا آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یتطہرون. ہاں طہارت سے ہے نا. ہاں یہ اس انداز میں ہے کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. ہاں ٹونٹنگ ہے نا کہ ان کو نکالو باہر، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کو نکالو، ہے نا. یہاں کیا کہ بڑا مولوی بنے ہوتے ہیں. ہاں بالکل یہ ہے ایگزیکٹلی. یہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے نا جی. بالکل یہی ہے یتطہرون، ہے نا جی. تو آیت میں یہ کہا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس یہ عادت خبیث سے روکنا چاہا، منع کیا، تو بس قوم کا یہی جواب تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. یتطہرون. اچھا دیکھیں پھر وہی میں نے کہا نا کہ ہر لفظ میں اگر غور کریں تو آپ کو اس کے اور پہلو بھی نظر آ جائیں گے. بظاہر تو یتطہرون آسان لفظ ہے، طہارت سے ہے، پاک باز بنا. اگر آپ غور کریں یتطہرون کہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پاکیزگی کہ ان کے عمل کا معاذ اللہ کوئی ساتھ نہیں دے رہے، یہ پسندیدہ ہونا چاہیے نا. بظاہر نیک ہے، پسندیدہ ہونے کی بجائے ان پر گراں گزر رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، شاک گزر رہا ہے کہ یہ کیوں بچے ہوئے ہیں. ساری قوم میجورٹی اتھارٹی ساری قوم جو ہے ایک اچھے کام کی طرف لگی ہوئی ہے. استغفر اللہ، میں ان کی زبان میں بتا رہا ہوں. تو یہ کیوں الگ الگ پھر رہے ہیں، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے. اس حد تک وہ پہنچ گئے تھے کہ جس میں ہم ڈبکیاں لگا رہے ہیں تو ان کو بھی اسی میدان میں تالاب میں اتر جانا چاہیے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ٹونٹنگ کا یہ انداز ہے ان کا. یہ غلط چیز نہیں. ہاں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ انسان اس نہج پر پہنچ جاتا ہے، وہ پھر برائی نہیں لگتی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر زیادہ تفصیل دیکھیں تو اس کام کے لیے ان کو کسی پردے وردے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سر عام بھی، تو وہ کہتے ہیں نیچرل ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق نہیں میٹنگ کرتی، جانور وغیرہ سر عام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح بس ہے. مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وہ ذہن بن جاتا ہے. میں نے آسٹریلیا میں دیکھا کہ ایک پارک کے اندر بہت بڑا پارک تھا. اچھا دو بندے لیٹے ہوئے. ہاں ہے ایسا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. Nobody was looking at it but through. ہاں وہاں دیکھتے بھی نہیں ہیں. دیکھتے بھی صرف آپ ہی دیکھ رہے تھے. یار یہ نظر پڑ گئی. صحیح صاحب جو ہے نا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں اور یہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. آپ پارکوں میں جائیں یہ کافی کامن ہے یہ چیز نا. ہاں ہے یہ بالکل. اللہ اکبر استغفر اللہ، ہے نا جی. اچھا اگلی آیت مبارکہ. اب یہ دیکھیں نا، جب یہ قوم اس نہج تک آ جائے کہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، انہیں بستی سے نکال دو، بس پھر تو اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں نا. اور کیا رہ جائے گا اس میں؟ بس یہ آگے اگلی آیت میں اللہ کے عذاب ہی کی بات ہے. اللہ کے عذاب ہی کی بات ہے. دونوں آیات 81 83 اور 84 ہے نا. ہاں یہ اسی کے بارے میں ہے. تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر پس انجئی نجات دے دی، بچا لیا، نجات دے دی. نام متکلم کی ضمیر ہے، جیسے رب بنا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے
اسے مینس یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو، اب وہ بستی کو تباہ کرنا تھا نا، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ تباہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بخیر و خوبی حفاظت کے ساتھ وہ نکال لیتی ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ جو بھی ایمان لائے ہوتے ہیں ان کو بھی، یہ اللہ کی سنت ہے، پھر جو ہے اس بستی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی سب جگہ سنت رہی ہے، قوم عاد، قوم سمود، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے کہ اب تم یہ بستی چھوڑ دو، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چل پڑو، کیونکہ اب یہ بستی ساری تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے، دیکھیں ہو کے آگے وَأَهْلَهُ ہے، ہو واحد کی ضمیر ہو گئی، یعنی خود حضرت لوط، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل خانہ، یعنی اہل خانہ مینس جو بھی ساتھ ایمان لائے تھے۔ تو فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر انجئی نجات دے دی نا ہم نے ہو اسے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل خانہ کو، یعنی اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا واحد امرأتہ، تو یہ واحد آ گیا امرأتہ، ہو تو ضمیر لگ گئی نا امرأتہ، إِلَّا سوائے امرأتہ اس کی بیوی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یعنی وہ پیچھے ہی رہی، یعنی آواز سپورٹ کرتی تھی نا ان کو جو یہ لوگ اس میں انوالو ہاں جی ہاں بالکل۔ تو کہا کہ کانت من الغابرین، کانت، کانا کے ساتھ تا مؤنث کا لگ گیا، کانت وہ تھی من الغابرین، غابرین ویسے یہ غبار سے بنے، دیکھیں سرپٹ گھوڑا دوڑے، گھوڑا آگے نکل جاتا ہے، غبار پیچھے رہ جاتا ہے، مٹی پہ اڑا ہے نا، ہاں تو اسی سے یہ بن گیا پیچھے رہنے والے غابرین۔ عربی میں یہ چیزیں بڑی وہ ہوتی ہیں، میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یمین، یمین کسے کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو اصحاب الیمین، ایمان، ایمان قسم کو کہتے ہیں عربی میں، ایمان یہ زبر ہے، ورنہ ایمان تو بلیف بن جاتا ہے نا۔ ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، یمین اور ایمان کا، تو آدمی کہے کہ یار کہاں دایاں ہاتھ کہاں قسم۔ یہ عرب میں رواج تھا کہ جب بھی قسم کھانی ہوتی تھی نا، قسم کسی کے ساتھ ہی کھائی جائے گی نا، تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ پر مارتے تھے زور سے قسم کھانے کے لیے یا عہد کرنے کے لیے، تو وہیں سے استعارے کے طور پر قسم کو ایمان ہو گیا۔ تو عربی کا لنک اس طرح بھی بنتا ہے، بعض دفعہ بظاہر لگتا ہے کہ یار کہاں